بڑی عید کی بڑی خوشیاں، ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الاضحیٰ کے ہزاروں اجتماعات، امت مسلمہ اور ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی گئی۔ سچ نیوز کی جانب سے اہلیان وطن کو عید مبارک۔ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت ہے، دشمن کے ناپاک عزائم ہر قیمت پر ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا عید الاضحیٰ کے موقع پر ضلع یوب کا دورہ، مغربی سرحدوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ کہا کہ کوئٹہ دہشت گرد حملہ بھارتی سرپرستی میں فتنۃ الہندوستان اور اس کے سہولت کاروں کی کارروائی ہے۔ پاک افواج اور قوم کے حوصلے کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان کے عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا آخری حد تک تعاقب جاری رہے گا۔ عید الاضحیٰ اطاعت، اثار، صبر، اخلاص کا عظیم درس دیتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد کا پیغام۔ مزید کہا، دہشت گردی کے خلاف اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء ہمارا قومی فخر ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی۔ مسلح افواج کے سربراہان کی عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کو مبارکباد۔ کہا کہ مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی، ایمان اور یکجہتی کی علامت ہے۔ شہداء کی قربانیوں نے وطن عزیز کی بنیادوں کو مزید مضبوط بنایا ہے۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں، وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت کو ٹیلی فون عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے چاروں صوبوں کے گورنرز، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ کو بھی ٹیلی فون کر کے عید کی مبارکباد دی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر روابط اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں، وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت کو ٹیلی فون عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے چاروں صوبوں کے گورنرز، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ کو بھی ٹیلی فون کر کے عید کی مبارکباد دی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر روابط اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور۔ لاہور جاتی عمرہ میں شریف خاندان کی بڑی بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر نون لیگ میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو عید کی مبارکباد دی۔ حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر فیملی ممبران بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے وزیر اعظم کو بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ مشکلات کا سامنا ہے، یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت جو آنے والا بجٹ ہے اس میں بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی جائیں۔ بجٹ میں ایسی تجاویز جو ہے وہ اس وقت زیر غور ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ عوام کو ریلیف مہیا کیا جائے۔ حکومت بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں پاکستان کو امن کے پاسدار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دہشت گردی کے پیچھے افغانستان ہے، افغانستان بھارت کا اعلی کار نہ بنے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ریاستوں میں عید الاضحیٰ آج منائی گئی۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں بھی آج عید۔ مناسک حج کی ادائیگی، رمی جمرات میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ وہ حجاج جنہوں نے قربانی کر دی انہوں نے بال کٹوا کر احرام کھول دیا۔ حجاج اکرام مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت بھی کریں گے اور واپس منی لوٹ آئیں گے۔
ایران کے ساتھ معاہدے یا مزید جنگ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی کابینہ کا خصوصی اجلاس مؤخر، صدر ٹرمپ کو اجلاس میں افواج سے مشاورت کرنی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں شرکت کے لیے عہدے سے سبکدوش ہونے والی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ کو بھی بلایا گیا تھا۔ دشمن فوجی محاذ پر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، اب دشمن ایران کی معاشی طاقت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، عوام کے روزگار و زندگی کو متاثر کرنے کی منصوبہ بندیاں بنا رہا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا تہران چیمبر آف کامرس میں خطاب، کہا اس وقت ایران کے لیے سب سے بڑا محاذ اقتصادی جنگ ہے۔ نجی شعبہ جتنا زیادہ فعال اور مضبوط ہوگا، اتنی ہی ملک کی معیشت بنیادی مستحکم ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا مسلم ممالک کے اتحاد پر زور، مسلم ممالک کے رہنماؤں کے نام اہم پیغام، کہا خطے کے ممالک کا آپس میں اتحاد اور تعاون بہت ضروری ہے۔ امن پسند مسلم رہنما امن کو فروغ دینے کے لیے ساتھ کھڑی ہیں، یہ سب ایک حساس وقت میں ہو رہا ہے، تاریخ سب یاد رکھے گی۔ ایران کو مفاہمتی یادداشت کا ابتدائی غیر سرکاری فریم ورک کا مسودہ موصول، ایرانی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت ایران اور عمان مشترکہ طور پر سنبھالیں گے، تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال، جبکہ فوجی جہاز نہیں گزریں گے۔ 60 دن میں حتمی معاہدہ طے پانے کی صورت میں سلامتی کونسل کی قرارداد کی شکل میں منظور کیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ آبدہ ہرمز کھولنے سے متعلق تاحال کوئی معاہدہ طے نہیں پایا، افزودہ یورینیم کا معاملہ بھی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری علی باقری کا بیان، کہا ایران اپنے قومی مفادات اور سیکورٹی پالیسی کے مطابق سفارتی عمل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ رابطے بدستور جاری ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ظالم قرار دے دیا۔ استنبول میں نماز عید کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یقین ہے نیتن یاہو نامی ظالم کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے ہاتھوں ضرور سبق ملے گا۔ ترک صدر نے مشرق وسطیٰ سمیت عالمی امن کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ افغان طالبان کے زیر اقتدار افغانستان دہشت گردوں کی بھرتی کا انکشاف، شدت پسندی کے پھیلانے اور بین الاقوامی کارروائیوں کا مرکز بن گیا۔ دہشت گرد گروہوں کی توسیع پسندانہ اقدامات نے عالمی برادری کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ افغانستان سے دہشت گردی کے پھیلاؤ کے پاکستان کے مواقف کی تائید، دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانا بہت ضروری ہے، روسی حکام۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں قربانی ہو گئی، اب باری ہوئی مزیدار خوابوں کی، کہیں شہری باربیکیو کی تیاریوں میں مصروف تو کہیں چٹخاری دار پلاؤ اور بریانی کی تیکھی تیکھی خوشبو، گھروں میں رشتہ داروں کی آمد، گپ شپ اور ہلا گلا۔ عید کی خوشیاں مٹھائی کے بغیر ادھوری، عید پر اپنوں کو تحفہ دینے کے لیے مٹھائی کی دکانوں پر شہریوں کا تانتا بن گیا۔ کسی نے اپنی من پسند مٹھائیاں خریدی تو کسی نے کیک کو ترجیح دی، مانگ بڑھنے سے دکانداروں کے بھی وارے نیارے۔ عید کے تینوں دن شدید گرمی کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کی اطلاع کر دی۔ طبی ماہرین کا شہریوں سے احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ، زیادہ مسالے دار اور چٹپٹے کھانوں سے پرہیز کی بھی ہدایت، گوشت کے استعمال میں احتیاط کرنے کا کہہ دیا، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور سوئی نوجن گیس کمپنی نے عید کے ایام میں گیس فراہمی کا شیڈول جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق عید کے دنوں میں صبح 6 بجے تا رات 11 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ شہریوں سے کفایت شعاری مہم کے تحت احتیاط اپنانے کی بھی درخواست۔